جو فلسطین کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہے وہاں دنیا کے سامنے سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس طرح وحشیانہ حالات شاید دنیا میں اب تک ہم نے نہیں دیکھے ہیں، نہ آپ لوگوں نے سنے ہیں، نہ ہم نے سنے ہیں کہ ہاسپٹل میں مریضوں کے ان کے زخمیوں کے ان کے وجہ جو زخمی ہوئی ہے ان کی علاج ہو رہی ہے، اور انہی پہ بمباری ہو رہا ہے۔ 1500 کے قریب ایک ہاسپٹل میں وہ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں، یہ وہ لوگ یہ عمل اور یہ اقدامات کرتے ہیں جو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ لوگ انسانی حقوق اور عوام اور خواتین اور بچوں کے حقوق کے ہمیں درس دیتے ہیں، اور پورا دنیا سر پہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ افغانستان میں وہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے ہیں۔ کون سا حقوق؟ یعنی تعلیم کے ادارے ان کے لیے نہیں کھولتے ہیں۔ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو ظالم ہے، یہ وحشی ہے۔ لیکن یہی خواتین جب وہاں جا کر کے غزہ میں دیکھتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، ان کے لاشیں اور بکھرے ہوئے لاشیں کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ حقوق کے علمبردار ہے، انسانی حقوق کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالت میں پہلے بھی ہم کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ حقوق کے علمبردار نظام ہے وہ نظام اسلام ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ جو ہمیں درس دیتے ہیں یہ صرف اس کے آڑ میں ہمیں ایسے حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنے خود ارادت کے لیے ہم آواز نہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا یہ جو حالات ابھی ہے تو ہمارے صوبے میں قائد محترم اور قائد جماعت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب 29 تاریخ کو آ رہا تھا، وہ ایک جٹائی کا ہماری جماعت طلباء اسلام کا ایک پروگرام، ایک کنونشن ہے، اس میں انہوں نے وقت لیا تھا، وہ آ رہا تھا۔ لیکن جب یہ حالات سامنے آئے تو پھر وہاں سے امیر مرکزیہ کے حکم کے مطابق انہوں نے یہ تبدیل کر لیا وہ پروگرام کہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے تربیتی کنونشنوں کو کرتے ہیں، بلکہ وقت یہ ہے کہ ہم سب نکلیں گے اور سب میدان میں آئیں گے، اور پورا بلوچستان کے عوام ہم اکٹھا کر کے اور آئیں گے اپنے فلسطین بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے اور ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑا کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو قائد کے حکم کے مطابق 29 تاریخ کو ہمارے صوبے میں ایک بہت بڑا کانفرنس طوفان الاقصی کے نام سے ہم نے آج فیصلہ کر لیا، اور ہمارے عوامی نمائندوں نے فیصلہ کر لیا، اور ہمارے ضلع عمراء اور نظمان ہیں، اور ہم گھر گھر اور گلی گلی کچھ کچھ میں جائیں گے اور سب عوام کو بلائیں گے، اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے وحدت کا وقت ہے، وقت ہوتا ہے، کبھی ایسے موقع ہوتا ہے کہ پورا امت متحد ہو سکتے ہیں، پورا انسانیت متحد ہو سکتے ہیں ان وحشیوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا آج ہم آپ کو پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کے ذریعے عوام کو سے اپیل کرتے ہیں کہ 29 تاریخ جو بہت بڑا کانفرنس ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت کرے، جتنے بھی بلوچستان کے لوگ ہو، جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، تو اس میں شرکت کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو صوبے کے یا ہمارے سیاسی جو حالات ہے لگتا ایسے ہے، جو آج کل کے یا کچھ قریب کے حالات سے ہم دیکھتے ہیں تو دنیا پہ یا شاید پنجاب یا ملک کے دوسرے حصے میں تو 2018 ان کے سر سے اٹھ گیا، لیکن ہمارے اوپر شاید وہی 2018 ابھی تک قائم ہے۔ آئندہ انتخابات کے حوالے سے باپ کے پارٹی کو ابھی تک ختم نہیں کیا گیا، اور باپ کے لوگ ابھی تک متحرک ہے، اور آج کچھ لوگوں کے یہ میسیجز وائرل ہو گئے، تو وائس میسج، اور وہ اپنے لوگوں کو
یہی اطلاع دیتے کہ تیاری کر لو نواز شریف کے استقبال کے لیے، اور گاڑیاں وغیرہ جلوس وغیرہ سب انتظامات ہم کرتے ہیں، شمولیت بعد میں ہوتے ہیں۔ تو اثرات اس طرح نظر آ رہا ہے کہ باپ کو کنورٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون پہ۔ تو اگر باپ کے حلقے ہے تو ہمارے بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کے حلقوں پہ تو باپ کو کامیاب کرایا گیا۔ یہ سارے حلقے جمعیت علماء اسلام کے ہیں، لیکن اس پہ باپ کو کامیاب کرایا اور جماعت کو دیوار سے لگا دیا۔ اگر اب کے بار بھی اور اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مسلم لیگ سے کنورٹ کر کے ان کے یہ تو ان کے ہے، ہم اس طرح مسلم لیگ نہیں چاہتے، ہم اس طرح آزادی نہیں چاہتے۔ ہم مسلم لیگ کے تو وہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ اس طرح نواز شریف نہیں چاہتے کہ نواز شریف آ جائے اور ہمارے بلوچستان میں وہ باپ کے جگہ وہ لے لیا جائے اور ہمارے اوپر اسی طرح ہمارے حلقوں پہ وہ اس طرح مسلط ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو دیوار سے کسی نے لگانے کی کوشش کی یا اس قسم کے حالات ہو تو ہم اس کے لیے بیدار بھی ہے اور اس کا حالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں، اور اگر اس طرح حالات ہو تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پھر 2018 پھر دہرایا جائے، اور ہم اس کی مزاحمت بھی کریں گے اور ہم اس کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو زیادہ تر متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ طوفان الاقصی کانفرنس کامیاب کرانے کے لیے۔ تو ان حالات میں ہم نے آپ لوگوں کو زحمت دے دیا، اور آج ہمارے اجلاس بھی اسی حوالے سے تھے، اور باقی جو نیا سیاسی صورتحال آ جاتے ہیں تو پھر اس پہ آئندہ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اور تبصرے بھی کریں گے۔